أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ العنکبوت، اس کا تعارف یوں ہے کہ الابتلاءات الالہیہ، یعنی اللہ والے امتحان. اگر کوئی یہ سوچے کہ مومن موحد پر کیا امتحان اور آزمائشیں آ سکتی ہیں تو یہ سورت پڑھے. امتحان کی ترتیبیں بھی سامنے آئے گی، اس کی قسمیں بھی سامنے آئے گی، اور پھر اس پر ہونے والی تسلیاں اور انعامات بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے. کیونکہ سورت کے شروع میں اللہ کریم فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ دنیا میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اللہ والے ہوتے ہیں اور کوئی اللہ کے دشمن ہوتے ہیں. تو ان دونوں نے جو خیال رکھا ہے وہ یوں کیا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں اور مومنوں نے یہ خیال رکھا ہے کہ ہمیں صرف اتنا کہہ دینے پر لوگ کچھ نہیں کہیں گے کہ آمنا، ہم اللہ کو مان چکے ہیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں کوئی آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. نہیں، خیال رکھنا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، زمین پر یہی تو امتحان ہے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کیونکہ اللہ آزمائشیں دکھاتا ہے، مومنوں کو تکلیفیں آتی نہیں ہیں انشاءاللہ. اللہ ان کے ہر مقام پر مدد کرتا ہے، لیکن آزمائشیں تو آتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس امتحان کے ذریعے جھوٹے واضح ہو جائیں کہ کون چوری کے مجنوں ہیں اور کون ہیں جان دینے والے، کون ہیں اپنا مال لگانے والے. یہ اچھے لوگوں کے بارے میں بات کی. اور جو برے لوگ ہیں جو مومنوں کو تکلیفیں اور ایذائیں دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے. ساء ما یحکمون، بڑا برا تم نے فیصلہ سوچ رکھا ہے. لہذا اس صورت میں دونوں قسم کی باتیں ہوں گی، دونوں قسم کے لوگوں کے لیے. اب اس صورت کے اندر الابتلاءات الالہیہ ہے نا، کیونکہ پچھلی صورت العواقب الالہیہ تھی کہ آخری انجام مومنوں کے حق میں ہوگا. البتہ اب اس صورت میں ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ آزمائشیں، امتحان آئیں گے. تو اس کے لیے ایک دعویٰ کے لیے عربی عبارت یاد کریں جو پوری صورت میں پہلے مجاہدۃ المؤمنین فی الفتن والایذاء. مجاہدۃ المؤمنین، مومنوں کی کوششیں، کیونکہ صورت کے آخر میں ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راستے کھولیں گے. مجاہدۃ المؤمنین فی الفتن والایذاء، فتنوں اور ایذاؤں میں مومنوں کے مجاہدے، مشقتیں. ومؤاخذۃ الکافرین والمنافقین فی انواع العذاب، اور کافروں اور منافقوں کی پکڑ مختلف عذابوں میں، کیونکہ اللہ ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا، کہ کئی قوموں کو ہم نے پکڑا، ظالموں کو، کسی پر ہم نے طوفان بھیجی، کسی پر چیخ بھیجی، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی کو پانیوں میں غرق کیا. یہ انواع العذاب سے یہ کفار اور منافق نہیں بچ سکیں گے. ومؤاخذۃ الکافرین والمنافقین فی انواع العذاب، لہذا مومن اگر مجاہدے کرتے ہیں، کافر ان کو ایذائیں دے رہے ہیں، تو مومنوں تمہارے لیے اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے.
پہلا تو اسی زمین کے بارے میں اعلان کیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، آیت نمبر 56 میں، کہ بس ٹارگٹ یہ رکھنا ہے تم نے مومنوں کہ ہم نے ایک اللہ کی مان کر چلنا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، ہر قسم کی اللہ کی مان کر چلنا ہے، جیسے اللہ کو ماننا ہے اسی طرح اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اگر کوئی ایک جگہ تنگ کرے تو میری زمین فراخ ہے وہاں چلے جاؤ۔ اور 5ویں پارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ہجرت کے ارادے سے سفر کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، اللہ کا وعدہ ہے بہت زیادہ نفع دوں گا، بڑی وسعتیں دوں گا، یعنی کبھی کوئی ہجرت کرنے والا پریشان حال نہیں رہے گا انشاءاللہ باہر جا کر۔ یہ تو اس زمین کے لیے ہے، اور آخرت کے لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، کہ جو مومن اور عمل صالح والے ہیں ہم ان کو جنتوں میں کئی بالا خانوں کے ٹھکانے دیں گے۔ تو جو نعم اجر العاملین، پھر جس کے عمل بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ جو گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے گا، نعم اجر العاملین، تو ان مزدوروں کا اجر تو پھر اور زیادہ ہے کہ ہمارے دین کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، تو گویا اس صورت کے اندر الابتلاءات الالہیہ، اللہ والے آزمائشیں کیسے آتی ہیں، کن کن لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، علماء سوء، احبار و رہبان، اور رشتہ دار، اور اسی طرح اپنے نفس، یہ مختلف قسم کی چیزیں بتائیں اس صورت کے اندر کہ کن لوگوں کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی اور کیسے آئیں گی اور ان کی ترتیبیں کیا ہوں گی۔ یہ ساری صورت پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ صورت جو ہے الابتلاءات الالہیہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔